اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ حال ہی کے اندر انجینئر مرزا جیلمی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جس پر پورے عالم اسلام میں ہیجان کی کیفیت بپا ہے، اور اس نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ عیسائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ دجال سمجھتے ہیں، اور پھر کہتا ہے دجال کہتے ہیں۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، بائبل کے اندر یہ روایت مجملاً موجود ہے، صراحتاً نام کے ساتھ موجود نہیں ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بقول بائبل کے کہ میرے بعد جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ یہ روایت تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ رکھیں گے۔ بہرحال مرزا جیلمی، اس کا انداز انتہائی غیر محتاط ہے، لب و لہجہ غیر محتاط ہے، لہٰذا اس کو انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم شروع سے بتاتے چلے آئے ہیں، اس کی خیرخواہی کے طور پر کہ ایسے الفاظ ہرگز نہیں بولنے چاہیے، اور نبیوں کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں اور اولیاء اللہ کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، جبکہ مرزا اس کی طرف آنے کا نام نہیں لیتا، اور دن بدن اس کے مزاج کے اندر شدت اور سختی آتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل نے ہرگز کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، بلکہ بائبل یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر آخر الزماں جلوہ گر ہوں گے، اور وہ اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلائیں گے۔ یہ میرے سامنے سب سے پہلے انجیل برنباس ہے، اور اس کی فصل نمبر 39 ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے، پس جب کہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی، جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں اے میرے پروردگار اللہ، کیونکہ تو نے مہربانی کی پس مجھ کو پیدا کیا، اور لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں، محمد الرسول اللہ۔ تب اللہ نے جواب دیا مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، جو کہ اس وقت کے بہت سے سال بعد دنیا میں آئے گا۔ یعنی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتائی گئی اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین کو بتائی گئی ہے، لہٰذا بائبل معاذ اللہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کی کتابوں اور بائبل وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ میرے سامنے بائبل ہے، اور اس کا باب، اس کی استثناء، اس کا باب ہے 18، باب نمبر 18 کے اندر آیت نمبر ہے 15، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بائبل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہی میں سے ہوں گے۔ یہی ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہی قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، اور یہی بائبل بھی کہہ رہی ہے کہ ایک نبی آئے گا جو انہی میں سے ہوگا۔ وہ نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے ورس نمبر 18 اس کے اندر کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اب یہ بھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن بھی یہی بات کر رہا ہے، اور بائبل بھی یہی بات بتا رہی ہے کہ جو نبی آخر الزماں آئے گا، جناب محمد الرسول اللہ جلوہ گر ہوں گے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، جو رب کائنات فرمائے گا وہ وہی سے ہی کہیں گے۔ اس کے بعد اس سے بھی مزید صراحت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ میرے سامنے استثناء، اور اس کا باب نمبر 33 ہے،
اور ورس نمبر 1، اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں کرسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ فاران سے نبی آیا، فاران میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، لہذا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہے، اور بائبل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پہ جلوہ گر ہوں گے، ان کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ اب یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو تاکہ وہ دوسرا بھی مارے، کوئی 1 کلومیٹر تجھے بھگائے تو ساتھ اس کے 1 کلومیٹر اور بھی بھاگو، یعنی 2 کلومیٹر اور بھاگو۔ تو یہ شریعت تو بڑی نرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آتشی شریعت اس لیے بائبل کہتی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر اگر کوئی ایک دانت توڑے تو بدلے میں ایک دانت توڑا جائے، ایک جان کو قتل کرے تو بدلے میں اس جان کو قتل کیا جائے۔ اس لیے یہ بھی بات کی دلیل ہے کہ بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزماں ہیں، جس کی بشارتیں تمام انبیاء دیتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی یہی بائبل کے اندر اور بھی بہت سارے حوالہ جات میرے سامنے موجود ہیں، تو یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب مسیح علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور بائبل اس بات کی گواہ ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جس نبی کی بشارت دے رہے ہیں، جس نبی کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ دیکھیے ذرا، داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے کہا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے کہاں سے ٹھہرے جب حضرت داؤد ان کو خداوند کہہ رہے ہیں؟ یعنی بائبل کے مطابق، بائبل چونکہ ان کو خدا کہتی ہے، بہرحال میں تو وہی الفاظ آگے نقل کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائبل کے مطابق بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، یعنی آخری نبی بنی اسماعیل میں سے ہوگا، بائبل اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ آگے دیکھیے جی بائبل کیا کہتی ہے۔ یہ انجیل یوحنا میرے سامنے ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کے اندر دیکھیے حضرت یوحنا یعنی یحییٰ علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، وہ اتنی عظمت کا مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ انجیل یوحنا، آگے چلیے میرے پاس کیا کہتے ہیں، اس کا باب نمبر 14 ہے۔ باب نمبر 14 کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یعنی مصدق لما معکم، نبی علیہ السلام تصدیق کریں گے باقی سابقہ انبیاء و مرسلین کی۔ یہاں روح القدس سے مراد پاکیزہ روح، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روح القدس کہا گیا ہے، کیونکہ جبریل مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جبریل کو تو وہ عیسائی خدا کہتے ہیں یا خدا کا جز کہتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ یہاں روح القدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے۔ اور اگلی ورس کے اندر، ورس نمبر 30 کے اندر، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا ہے، میں اس کے بعد کوئی بات نہیں کہوں گا، یعنی میری شریعت ختم ہو گئی، اب وہ نئی شریعت کا مالک جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے، اور وہی جو ہے آگے شریعت کا نظام چلائیں گے۔ یہ آگے دیکھیے اور بھی مزید ورس نمبر 13 ہے اور 14، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا
تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح حق یہاں حضور علیہ السلام کو کہا گیا، وہ سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ حضور کی شان اور اس کی تائید یہ بائبل کر رہی ہے، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئندہ کی خبریں عطا فرماتے ہیں، اور میرا جلال ظاہر کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرا جلال ظاہر کرے گا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق فرمائیں گے۔ اب بائبل کی گواہی سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ بائبل ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں کہتی، بلکہ اس بات کی خوشخبری اور بشارت دے رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، جو آخری نبی ہیں، جو فاران کے اندر آئیں گے اور وہی کہیں گے جو رب کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔